جی السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ. میں ہوں آپ کا میزبان فاروق شہباز وڑائچ. ہمارے ساتھ موجود ہیں مولانا معاویہ اعظم، ممبر پنجاب اسمبلی ہیں. آپ نے قرارداد جمع کروائی ہے کہ جی جو لوگ ہوسٹ کرتے ہیں رمضان کی جو ٹرانسمیشن، ان کا تعلق دین سے ہونا چاہیے، اور اس طرح کی کچھ باتیں آپ نے کہیں. کیا اس کا خد و خال کیا ہیں اس کے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، کوئی بھی شعبہ ہے اس کے ماہرین ہوتے ہیں، اور وہی بہتر اس کی رہنمائی بھی کر سکتے ہیں، اور وہی لوگوں کو اس کا بہتر فائدہ پہنچا سکتے ہیں. ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ جعلی عاملوں کے خلاف، اور ہم ایک عرصہ سے دیکھ رہے ہیں کہ جعلی ڈاکٹرز کے خلاف، عطائی ڈاکٹروں کے خلاف، جن کو آپ جو بھی کہہ لیں، ان کے خلاف ایک آپریشن ہو رہا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، کہ کسی کو دین سے گمراہ کرنا قتل سے بڑا جرم ہے. یہ کیسی عجیب بات ہے کہ ہم لوگوں کی جان بچانے کے لیے ڈاکٹرز اور جھوٹے عاملوں کے خلاف تو آپریشن کر رہے ہیں، لیکن جو لوگ دین سے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں اور ان کو دین کا کچھ پتہ نہیں ہے، اور وہ رمضان المبارک میں ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگوں کی دینی رہنمائی کر کے قتل سے بڑا جرم کر رہے ہیں قرآن مجید کی نظر سے دیکھا جائے، تو ان لوگوں کو روکنا چاہیے. اور خاص طور پہ ایک نقطہ رکھا ہے کہ شعبے سے وابستہ لوگوں کو ان ٹرانسمیشن سے دور کیا جائے، تو اس سے تو بہت سے لوگ بے روزگار بھی ہو جائیں گے. دیکھیں، شوبز کے لوگوں کو میں سمجھتا ہوں رمضان المبارک میں دین سکھانے کی بجائے دین سیکھنا چاہیے، کہ ہمیں دین کیا رہنمائی کرتا ہے، ان کو وہ سیکھنا چاہیے. اور جہاں تک آپ کا روزگار یا بے روزگار کا تعلق ہے، تو میں شوبز سے جڑے ہوئے لوگوں کو اور وہ تمام لوگ جو دینی حلقوں سے وابستہ بھی ہیں، میں ان سے بھی کہوں گا، خدا کے لیے پیسے کمانے کے 100 طریقے ہو سکتے ہیں، لیکن دین کو بیچ کے تو پیسے نہ کمائیں. 100 طریقے ہو سکتے ہیں. رمضان کے مہینے میں خاص طور پہ جو انعامی گھر اور اس طرح کے شوز جس میں انعامات دیے جاتے ہیں، ان کے حوالے سے بھی کچھ کہنا چاہیں گے؟ میرا خیال ہے کہ رمضان تو بہت بڑا انعام ہے، اور وہ انعام جو اللہ تبارک و تعالیٰ روزہ رکھنے والے کو، تراویح پڑھنے والوں کو عطا کریں گے، وہ قیامت کے دن حضور علیہ السلام کی شفاعت اور جنت میں اعلیٰ مقام کی شکل میں عطا کریں گے. یہ جو ہم انعام گھر دے رہے ہیں، جس میں نہ تو تراویح کا کوئی ٹھکانہ رہتا ہے، جس میں نہ تو نمازوں کا کوئی ٹھکانہ رہتا ہے، اور جو کچھ اس میں ہو رہا ہوتا ہے، مطلب فضول باتیں جو اس طرح سے اس میں بے دھڑک کہی جا رہی ہوتی ہیں، مجھے تو کسی اینگل سے نہیں لگتا کہ یہ ساری چیزیں رمضان کے احترام کے لائق ہیں. کم از کم رمضان میں رمضان کا احترام نمایاں طور پر ہمیں پیش کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اچھا، ایک تو خواتین جو ہوسٹ کرتی ہیں، دوسرا مجھے بتائیں اسپیسیفکلی اگر 2-4 نام لیے جائیں، ظاہری بات ہے معروف لوگ ہیں، ڈاکٹر عامر لیاقت ہیں، شو کرتے ہیں، کیا اس طرح کے لوگوں پر اعتراض نہیں ہے آپ کو؟ یہ لوگ ٹھیک کر رہے ہیں؟ میرے خیال سے وہ تمام لوگ جن کی سال بھر کی مصروفیات صرف علم دین سیکھنے اور سکھانے کی ہی ہے، انہیں کا حق ہے کہ وہ رمضان میں لوگوں کو دین کی بات بتائیں. مشکل نہیں ہو جائے گا اتنے لوگ ڈھونڈنا کہ ٹھیک ہے؟ بالکل مشکل نہیں ہے. آپ کے تو ISPR کے جو ذمہ داران ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے پہلے 2000 مدرسے تھے، اب 30,000 مدرسے. اٹ مینس کہ بہت زیادہ ہیں یہ لوگ، آپ کو جہاں چاہیے مل جائیں گے. آپ مجھے لگتا ہے تھوڑے سے خفا بھی ہیں وہ مدرسوں والی بات پہ، وزارت تعلیم کے ماتحت کرنے پہ. وزارت تعلیم کے ماتحت مدارس کو کیا جانا یہ ایک اصولی فیصلہ ہے، اور اس کی مخالفت نہیں کی جا سکتی. لیکن اتنی بات ضرور ہے کہ وفاق المدارس اور دیگر جو وفاق بنے ہوئے ہیں، اس اعلان سے پہلے اگر ان کو اعتماد میں لے لیا جاتا تو زیادہ اچھا ہوتا. جی، مولانا معاویہ اعظم طارق سے ہمارے ساتھ موجود تھے، اور ان کی گفتگو آپ نے سنی. ان کا مطالبہ ہے اور قرارداد جمع کروائی انہوں نے پنجاب اسمبلی میں کہ رمضان میں جو شوز کیے جاتے ہیں، ان کے جو ہوسٹ ہیں، ان کو دین کے بارے میں، اسلام کے بارے میں کچھ نالج ہونا چاہیے. اپنے میزبان فاروق شہباز وڑائچ کو اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.